وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 3 حصہ اول۔ آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم باطل کو حق سمجھ کر خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی ماں اس بچے کو بھول جائے گی جسے وہ دودھ پلا رہی تھی، اور ہر حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ اور اے دیکھنے والے، تو لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھے گا، حالانکہ وہ فی الحقیقت نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا کہ ہر شخص حواس باختہ ہو جائے گا۔ سامعین اکرام، سورہ الحج آیت نمبر 3 لفظی ترجمہ۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن یُجادلُ، جو جھگڑتے ہیں، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، علم یقینی کے، وَيَتَّبِعُ، اور پیروی کرتے ہیں، کل شیطان مرید، ہر سرکش شیطان کی۔ اللہ سامعین اکرام، تھوڑا سا میں یہ سورت کے جو مضامین ہیں ابتدائی، اس کے بارے میں تھوڑا سی میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سورت جو ہے مکی ہے، یعنی 2 حصوں میں ہے۔ ایک جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں میں جو ہے بنیادی باتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سامعین اکرام دیکھیں، اصل جو عقائد ہیں جس سے زندگی میں تبدیلی آتی ہے، وہ جزائے اعمال ہے، یعنی پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، پھر رسالت ہے۔ یہ تمام باتیں اگر یقین کر لے انسان تو اس کی زندگی میں یقیناً تبدیلی آ جائے گی، اس کا رخ بدل جائے گا۔ یہ جو ہم اللہ تعالیٰ نے بھی، آپ دیکھیں قرآن کے 3 مباحث ہیں بڑے، توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ 3 یعنی 3 بنیادی نقاط اگر انسان کی ذہن نشین ہو جائیں تو پھر اس کی زندگی میں بدلاؤ آ جاتا ہے، چینج آ جاتی ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت۔ تو اور بات یہ ہے سامعین کرام، ساتھی میں یہ عرض کر دوں کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کا نہ توحید پہ
یقین ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، نہ رسالت پہ ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، اور نہ آخرت پہ ہے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ اور یہ سارے ہم تذکرہ تو کرتے ہیں، لیکن یہ ہماری زبانی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایک زبانی کلمہ ہے جس پہ ہم سوچتے نہیں ہیں۔ اور جو ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ والبعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ میرا یقین ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر ولقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ہم ایمان مجمل جسے ہم کہتے ہیں نا، یہ وہ ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں سامعین کرام ہماری زبانی کلامی ہیں۔ اصل میں دیکھیں، میں اور آپ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے میرا کہ میں کوئی اپنی علمیت آپ پہ جھاڑوں، کہ میں ایک بہت بڑا عالم ہوں یا خطیب ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں میں۔ ایک خیر خواہی کی بات ہے، اور اس کو عام مجھے اپنی طرح کا ایک انسان، بلکہ مطلب اعمال کے لحاظ سے میں شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں سے نچلے درجے پہ ہوں، لیکن یہ ایک خیر خواہی کی بات ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، اور یہ دیکھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ کسی چیز پر نہیں ہے۔ دیکھیں، اپنی کمزوریاں جتنی جلدی ہم اس کا احاطہ کر لیں یا جان جائیں کہ بھئی یہ ہماری کمزوری ہے، پھر انسان اسی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اور ویسے برسبیل تذکرہ یہ بات میں آپ کو کہوں کہ مثال کے طور پہ میرا بیٹا پڑھ رہا ہے یا بیٹی پڑھ رہی ہے اسکول میں، اور امتحان آنے والے ہیں، 4 سیمسٹر ہوتے ہیں عام طور پہ، تو اب 2 سیمسٹر کے بعد مجھے ٹیچر بلاتی ہے، اسکول کی ٹیچر بلاتی ہے یا بلاتا ہے کہ بھئی آپ کا بچہ ان مضامین میں کمزور ہے، اس پہ آپ توجہ دیں، یا اس کے لیے ٹیوشن پڑھائیں، یا ہم نے اسکول میں ٹیوشن کا انتظام کیا ہے، اس کے ہم پیسے نہیں لیں گے، لیکن آپ اپنے بچے کی جس سبجیکٹ میں کمزوریاں ہیں وہ کمزوریاں دور کریں، اس کا احساس کریں۔ یعنی پیرنٹ ٹیچر جو میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں تو یہی باتیں ہوتی ہیں کہ ٹیچر بچے کی خوبیاں اور خامیاں یا کمزوریاں ایک دوسرے والدین سے ٹیچر ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے سامعین کرام، میں یہی بات کہہ رہا ہوں، دیکھیں ہم دکان میں آئے ہیں یا دنیا میں آئے ہیں اور ہمارا ایک مقصد لے کے آئے ہیں۔ اول تو یہ بات ہی ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھ پا رہی کہ دنیا کے علاوہ بھی کوئی مقصد ہو سکتا ہے۔ یہ بات بھی بہت سے لوگوں کے ذہنوں کو اپیل نہیں کر رہی، کیونکہ دنیا انہیں ہری بھری اور خوشنما معلوم ہو رہی ہے، تو ہم قدرتی طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی کو دل دے دیں، بیوی کو دے دیں، شوہر کو دے دیں، بچوں کو دے دیں، مال و دولت کو دے دیں، دنیا کے عہدوں کو دے کے۔ آج دیکھیں نا، میں عام طور پہ دیکھیں جو بات میں کہتا ہوں تو اس سے میری کوئی خاص ٹارگٹ نہیں ہوتی، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ دنیاوی فوائد ہمیں ملیں۔ اب مثال کے طور پہ جو سیاستدان ہیں، جو سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کی نظر ساری ایک کرسی پہ ہے، وزیر اعظم کی، یا جو چھوٹی پارٹیاں ہیں وہ کہتی ہیں کہ بھئی ہم نے خیر ہے 2-3 سیٹیں مل جائیں، 300-400 ہو سکتا ہے بارگیننگ کی صورت آ جائے، اور ہم اپنا پلڑا جو ہے وہ اپنے پلڑے سے اپنے 2-4 ووٹوں سے کسی کو جتا دیں، اور پھر ہم 2-4 سیٹیں وزارت کی لے لیں۔ یہ سارا، یعنی آپ دیکھیں نا، یہ سارا دنیا داری کا چکر ہے۔ ان کے پیٹ میں عوام کے درد کا مڑوڑ نہیں اٹھتا۔ اصل تو یہ مفادات کی جنگ ہے ساری، اور ظاہر کی جنگ ہے، ظاہر ہے اور ظاہر ہے، بس اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم آئے ہیں، دنیا میں آئے ہیں، ایک مقصد لے کے آئے ہیں۔ یقیناً ہماری زندگی بامقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ یہ جو مضامین ہماری سمجھ میں نہیں آتے نا، قرآن کے اکثر مضامین، میں سچی بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں۔
سمجھ میں آتے نہیں ہیں. پھر ہم نے اس کو وہ کر دیا ہے، بانٹ دیا ہے کہ یہ تو مشرکوں کے لیے تھی، یہ آیات جو ہیں یہ مشرکوں کے لیے ہیں اور ہم تو مشرک نہیں ہیں، یہ کافروں کے لیے ہم تو کافر نہیں ہیں، یہ منافقوں کے لیے ہیں، وہ تو اب تو منافق ہیں نہیں، وہ مدینے کے منافق تھے. یہ ہے ایسا، میں نے خود سنا ہے منافقوں کا تذکرہ کہ آج یہ وہ جو قرآن میں تذکرہ ہوتا ہے منافقوں کا وہ تو مدینے کے تھے. آج تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، یعنی یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا. تو پھر بھئی اگر یہ سارے مضامین تمہارے لیے نہیں ہیں تو پھر یعنی یہ جو ایمان والوں کے تذکرے یہ بھی تو تمہارے لیے نہیں ہیں. تم میں وہ صفات بھی تو نہیں پائی جاتی جو قرآن بیان کرتا ہے متقیوں کی. اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہون واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما وغیرہ. بہت سی صفات بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے. مثال کے طور پہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم کالانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. یہ مضامین بیان ہوئے تو بھئی اگر مومنانہ تم کہتے ہو ہم یہ تو مومنانہ اوصاف بھی تم میں نہیں ہے تو پھر تم ہو کیا چیز؟ تم کہاں پہ کھڑے ہو؟ بات یہ نہیں ہے، تصور غلط ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اصلی بات جو ہوتی ہے انسان کی روش کو ہوتی ہے. انسان کلمہ پڑھ کے کافرانہ روش اختیار کر لیتا ہے، کر سکتا ہے، کر لیتا ہے. کلمہ پڑھ کے منافقانہ روش اختیار کر سکتا ہے، کر لیتا ہے، کرتا ہے. بدر سے احد کے میدان سے عین میدان جنگ میں 300 بظاہر اصحاب کرام، بظاہر، بباطن تو وہ منافق تھے، بظاہر اصحاب کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں عین میدان جنگ میں، جو کہ صریح بغاوت ہے. تو یہ کون تھے 300 لوگ؟ یہ وہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، حج پہ آئے، یہ اس پہ آئے ہوئے تھے اور جہاد پہ گئے بھی ہیں. یہ نہیں کہ تبوک کی جنگ میں گئے تھے نا. عبداللہ ابن ابی جو ہے منافق، رئیس المنافقین، وہ تبوک کی جنگ میں شامل تھا. بہت سے رہ گئے تھے، بہت سے چلے بھی گئے تھے. تو بات یہ ہے سامنے کرام، اصل بات جو ہے روش کی ہوتی ہے کہ آپ کون سی روش کو اپناتے ہیں یا اپنانا چاہتے ہیں. تو یہاں تذکرہ ہو رہا ہے ابھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں میں سے بعض لوگ جو ہیں اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے جھگڑا کرتے ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا سامنے کرام کہ قرآن کے مباحث کے بارے میں تذکرہ کر رہا تھا کہ توحید، رسالت، آخرت، یہ جو مضامین آ رہے ہیں سامنے کرام، میں تھوڑا سا ابتدائیہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تھوڑا سا یعنی سورت کے مضامین کو سمجھنے کے لیے جو ابتدائی مضامین آ رہے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ ایک تو ہمیں یعنی آخرت یا جزائے اعمال کے بارے میں یہ ثابت کر رہا ہے کہ واقعی تم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور تم دوبارہ زندہ ہوگے اور تمہیں پھر تم اپنے اعمال کے نتائج، اچھے یا برے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو علم حقیقی جو ہے، تم محض ڈھکوسلوں پہ اپنے زندگی کے فیصلے مت کرو. من یجادل فی اللہ بغیر علم، یہ دو جگہ الفاظ آئے ہیں سامنے کرام، تھوڑے سے الفاظ کے رد و بدل سے، بلکہ یعنی یہاں تک تو آیت نمبر 8 ذرا آپ دیکھیں، وہ اس طرح شروع ہوتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہ آیت نمبر 8 ہے اور آیت نمبر 3 بھی اسی طریقے سے شروع ہوتی ہے.
تو اس میں ایک مضمون تو یہ ہے کہ انسان کو یعنی ڈھکوسلوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ڈھکوسلا کیا ہوتا ہے؟ گمان، ظن، افواہ، خیال. یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان جو ہے آپ کو حق سے بے نیاز نہیں کر سکتا. میرا خیال یہ ہے ایسا ہوگا. اب یہ عام طور پہ ہم زندگی میں از خود فیصلے کرنے لگتے ہیں، از خود فیصلے کرنے لگتے ہیں کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا. اب ہماری جو زندگی گزر رہی ہے، عملی زندگی جو گزر رہی ہے نا، اس میں ہم از خود اپنے طور پہ فیصلے کر لیتے ہیں. بیوی جو ہے مثال کے طور پہ جو ہمارے معاشرے کی اکائی ہے، شوہر ہے اور بیوی سے خاندان شروع ہوتا ہے نا. بیوی شوہر کے متعلق کچھ اندازے لگا لیتی ہے، اس کے اپنی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، کچھ توقعات ہوتی ہیں. پھر جب وہ اپنے شوہر کے گھر میں آتی ہے اور وہ اس کا گھر بن جاتا ہے یقیناً، تو پھر یہ ہے کہ وہ اپنے اندازوں سے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. ایسا ہے ایسا ہے، ایسا ہوگا ایسا ہوگا، یہ تمام خیالات ہوتے ہیں. بہرحال اس آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے سامعین کرام کہ دیکھیں، حقائق سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، سچ کو معلوم کرنا چاہیے، سچ کا سامنا کرنا چاہیے، سچ کو معلوم کرنا چاہیے، سچائی کو تلاش کرنی چاہیے کہ سچائی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ تم جو بات تمہیں صحیح معلوم نہ ہو، وَلَا تَقْفُ، اس پہ ٹھہرو نہیں، اس پہ اصرار نہیں کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو. اب مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، یہ بہت سے ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں، لیکن ہم اٹکل پچو گمان لگا کے اس کے بارے میں ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. اور یقیناً یہ تھوڑا سا میرا موضوع بھی ہے، انسان کی پیدائش کا مقصد وغیرہ وغیرہ، اس کا کامیابی، اس کا مقصد یا اللہ تعالیٰ کا کیا حکمت ہے اس میں. یہ چونکہ میرے موضوعات ہیں تو میں درس کے علاوہ بھی کسی سے اٹھتا بیٹھتا ملتا ہوں تو بات چیت ہوتی رہتی. اب خوب سمجھدار لوگ بعض اوقات جو ہے میری باتوں کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، حالانکہ میں دلائل سے بات کرتا ہوں، لیکن ایسا میرا اکثر واسطہ پڑتا ہے، کیونکہ بھلائی کی بات تو پھر بتانی چاہیے اگر آپ کے پاس روشنی ہے دوسروں کو، لیکن یہ ہے کہ وہ روشنی قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اور آپ کو میں کہتا رہتا ہوں، اس درس میں بھی میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا رہتا ہوں، لیکن بات یہ ہے ہر ایک اپنے ذہن سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانا چاہتا ہے، حقیقت کو نہیں دیکھتا، سچائی کو نہیں دیکھتا. اپنے چند مفروضات کو اس نے سچائی بنا کے سنی سنائی باتوں پر انحصار کر کے اس نے اپنا اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق جوڑ لیا ہے. بات یہ نہیں ہے، بات سچائی کی ہے. حق، دیکھیں حق ایک ہے اور حق کے علاوہ جو بھی ہے وہ باطل ہے. سامنے کرام لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ مسلمانوں تمہاری امیدیں یا اہل کتاب کی امیدوں پر کچھ بھی نہیں ہوگا. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے بھی برائی کا ارتکاب کیا اس کو بدلہ ضرور ملے گا. تو دیکھیں حق جو ہے وہ قرآن ہے، علوم کی ماں جو ہے وہ قرآن ہے، ام الکتاب، وَإِنَّهُ فی ام الکتاب لدینا علیم حکیم او کما قال. یہ اصل علم یہ ہے. تو آپ میرا مطلب درخواست یہ ہے، مشورہ یہ ہے کہ آپ قرآن سے لو لگائیں، قرآن سے حق جاننے کی کوشش کریں، سچائی کو قرآن سے تلاش کریں.
ادھر ادھر اٹکل پچو باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے کسی کی بھی. اور جو اہل حق ہیں وہ آپ کو حق کی طرف دعوت دیں گے اور قرآن سے آپ کو روشنی دکھائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے. تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اللہ تعالیٰ یہاں شکوہ کرتا ہے کہ بعض لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ اللہ کے بارے میں جھگڑا کے کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سا یہاں بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، جو اللہ کے بارے میں اللہ کی شان کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں. اور یقیناً سامعین کرام یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے نا، لیکن بات یہ دیکھیں کہ ہم عملی طور پہ اللہ تعالیٰ سے جو زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ ہم ایک حالت جنگ میں ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور یہ کوئی اتنی میں نے بڑی بات نہیں کی ہے، قرآن سے بات کی ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی، صریح خلاف ورزی کا مطلب اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم باز نہ آئے سود کے لین دین سے تو میرا تم سے اعلان جنگ ہے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ. تو دیکھیں ہم یہ میں نے قرآن سے آپ کو بتایا، آپ یہ پھر نہ کہنا کہ یہ تو اپنے آپ سے کچھ باتیں کر رہا ہے، ایسی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور فرامین یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات یا ان کے طریقے کے خلاف اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ عملی طور پہ ہم جھگڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ہدایت دی ہے سامعین کرام کی ایک خاص طرز حیات کی، اور ہمیں کہہ دیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اللہ تعالیٰ فرما رہے طرز زندگی، طرز حیات وہ صرف دین اسلام بتاتا ہے. اللہ کی رضا کیا ہے؟ وہ اسلام، قرآن، شریعت، سنت رسول. اگر تم اس کے خلاف زندگی گزارو گے تم سے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اور انجام جو ہے نقصان ہوگا. اللہ کے بارے میں دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ سے جھگڑ رہے ہیں بغیر کسی علم کے. اللہ کے بارے میں، اللہ کی شان کے بارے میں، اللہ کی جو مقصد تخلیق ہے اس کے بارے میں، جو حقیقتیں ہیں، یعنی بعث بعد الموت، ابھی وہ آ رہا ہے تذکرہ. یہ سارا میں ابتدائیہ بیان کر رہا ہوں سامنے کا، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ مضامین سمجھ میں آ جائیں. تو بعث بعد الموت کے بارے میں ہم عملاً حالت جنگ میں ہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ تَبْعُثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، یا وہ ایک دوسری آیت ہے کہ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ. آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ جو بات کہہ رہے ہیں کیا یہ حق ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، جزائے اعمال ہوگی. آپ سے پوچھتے ہیں یستنبئونک احق ھو قل ای وربی انہ لحق، آپ کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم یہ حق ہے. تو عام طور پہ سامعین کرام جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، تھوڑی سی اس بات پہ دیکھیں، میں آہستگی سے بات کر رہا ہوں، جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یا جو ہم نے طرز زندگی اختیار کر لی ہے، یا جو اپنے خیالات اور توقعات اور امیدیں یا جو نظریہ زندگی بنا لیا ہے ہم نے خود ساختہ، تو بات یہ ہے کہ یہ اصل میں ہم جھگڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے بغیر کسی علم کے. میں اب تفصیل میں اس کی نہیں جاتا، لیکن میں آپ سے یہ حقیقت بات کہہ رہا ہوں. دیکھیں بغیر کسی تردید کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ گئے ہیں، ہم گمراہ ہو گئے ہیں. تو گمراہی کی وجوہات کیا ہیں؟ گمراہی کی وجوہات تو یہ ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ
اور اس کے رسول کی باتوں کو من وعن تسلیم نہیں کر رہے. من وعن اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے تو اس پہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے. اب یہ سب سے بڑی جو ہے وہ بعث بعد الموت جو ہے، یعنی دیکھیں ایک گھڑی آنے والی ہے جس کا ابھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں ہمیں ڈرایا ہے اسے لوگوں کو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ایک بہت عظیم واقعہ آنے والا ہے، اپنے رب کی نافرمانی سے بچو، اس کے عذاب سے ڈرو، کیونکہ قیامت کا جو زلزلہ جس وقت آئے گا یہ ایک بہت بڑی چیز ہوگی. اور پھر اس کی اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی کہ دودھ پلانے والے بچے کو جو سینے سے جو عورت چمٹائے ہوئے ہے، جو ماں چمٹائے ہوئے ہے، وہ اس بچے کو پھینک دے گی، بھول جائے گی. تذہل، بھول جائے گی. کل مرضعۃ عما ارضعت وتدع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى ما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. لیکن بات یہ ہے سامعین اکرام، سچی بات یہ ہے، کیونکہ دیکھیں آپ بھی اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں، میں بھی، لیکن بعث بعد الموت کا ہمیں یقین نہیں ہے. دیکھیں ایک عام بات میں کر رہا ہوں، جنت میں جانے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے ہماری. جنت تو بغیر تیاری کے نہیں ملے گی. پھر دوزخ سے بچنے کے کچھ یعنی ہم کوشش ہی نہیں کر رہے، بلکہ اگر عام معاشرے کو آپ دیکھیں تو سب لوگ دوزخ جانے کی جلدی میں ہیں. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، دیگر ممالک کی بات تو بہت ہی مختلف ہے. یہاں تو یہ مملکت اسلام کے نام پہ حاصل کی گئی ہے اور یہ زیادہ مطلب یہاں اسلام کا چرچہ ہے. تو آپ دیکھیں ہماری من حیث القوم جو کوششیں ہیں وہ دوزخ میں جانے کی ہمیں جلدی ہے. مال حرام جو ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی تم اگر مال حرام کھاؤ گے یہ تو تم اپنے لیے آگ جمع کر رہے ہو. انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ تو اپنے پیٹوں میں آگ ڈال لیں. تو مال حرام کتنے ہم شوق سے کھاتے ہیں. ایک عام بات ہے، بغیر کسی خوف تردید کے میں یہ آپ سے بات کہہ رہا ہوں. مال حرام جو ہے تو وہ ہم بہت خوشی سے کھاتے ہیں. ہر آدمی دوسرے کو دھوکہ دے کے اور مال پانی بنا کے وہ خوش ہوتا ہے. دکاندار جو ہے وہ آپ دیکھیں جس کو جو جتنا دھوکہ دے سکتا ہے گاہک کو وہ دھوکہ دے رہا ہے. مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ آپ کے میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا پہ جو اشتہار آتے ہیں یہ دھوکہ ہے. اکثر اس میں دھوکہ ہے. مطلب وہ سفید سا پانی بنا دیا ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو اس سے بڑی اچھی چائے بنتی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کیا کیا کھاد ڈالتے ہیں اور یوریا ہے اور کیا کیا ہے، اس کے انگریڈینٹ آپ کو معلوم ہے. نہیں ہے تو آپ معلوم کریں. اچھا پھر آپ دیکھیں، میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ جو ڈٹرجنٹ کے اشتہار آتے ہیں داغ تو اچھے ہوتے ہیں، پھر وہ ایک آدمی جو ہے ایک سفید کپڑے پہ داغ لگاتا ہے، پھر اس کو استری سے سکھا دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ بالکل صاف ہو گئے. جھوٹ، نرا جھوٹ، ایسا تو نہیں ہے. تو یہ ایک ساری جھوٹ اور دھوکہ دہی کی ایک فضا میں ہم رہ رہے ہیں. سامنے کا من حیث القوم، یہ اشتہارات کیا ہیں؟ ہم اس پہ نہ کوئی احتجاج کر رہے ہیں، بڑے شوق سے لوگ دیکھ رہے ہیں. ہر بات میں جھوٹ اور دھوکہ دہی، یعنی اجتماعی طور پہ یہ اشتہارات کو آپ دیکھ لیں، ہر ایک اپنی چیزوں کو منفرد قرار دے رہا ہے، حالانکہ وہ منفرد تو نہیں ہوتی، عام چیز ہے، لیکن دوسروں سے منفرد قرار دے کے آپ پہ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر یہ بہت سارے، یہ میں نے ایک ویسی آپ کو بات کی کہ ایک دھوکہ دہی، ایک جھوٹ، ایک فریب کی فضا ہے، اور دھوکہ دہی، اور پھر یہ جو کرپشن ہے، جو پھر رشوت ستانی ہے، جس میں ہم سب مبتلا ہیں. سامنے کرام، تو یہ کیا ہے؟ بہرحال یہ بات ابھی جاری رکھوں گا، ابھی تھوڑی سی باتیں رہتی ہیں. ابھی جو ہے میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، جو اللہ کی شان کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ Among the people is he who argues about God without knowledge, and follows every defiant devil. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔